پاکستان کا ایران میں آپریشن مرگ بر سرمچار۔ ISPR کے مطابق پاکستان نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی۔ بچوں ایسا نہیں چلے گا، آپ نے غلط حرکت کی ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں کارروائی کر کے چلے جائیں اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے اور ایک مسلم ملک ہونے کے ناطے ہم آپ کو کچھ کہیں گے نہیں۔ ایران نے جو زیادتی کل کی تھی اس کا دندہ شکن جواب پاکستان کی مسلح افواج نے دیا ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ ایران کے علاقے سرواہ میں 9 پاکستانیوں کے ہولناک قتل پر گہرا صدمہ ہوا ہے۔ کچھ جو رپورٹس ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ 14 جو پاکستانی مزدور ہیں وہ اس کارروائی میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ توبہ استغفار، توبہ توبہ توبہ، خدا مجھے معاف کرے۔ پاکستان کو ہمیں پتہ ہے کہ بھارت ہمیشہ دیکھتا ہے اور حالات کو جانچتا ہے کہ کیسے چیزوں کو خراب کیا جا سکے، تو تھرڈ پارٹی بھارت کو ہم اس کی جو کارروائی ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ کس نے بولا تھا؟ سنا کیا؟ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہو سکتا ہے ان کارروائیوں کے پیچھے؟ دیکھیں جی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیں پتہ ہے کہ بھارت ہمیشہ دیکھتا ہے اور حالات کو جانچتا ہے کہ کیسے چیزوں کو خراب کیا جا سکے، تو تھرڈ پارٹی بھارت کو ہم اس کی جو کارروائی ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتنی جلدی یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ شاید چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان اور ایران کی نارملائزیشن ہو بھی گئی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو مزید خراب کر دیا جائے، وہ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی فارن منسٹر پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے اندر 9 پاکستانیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پنجابی تھے سارے، جو ملتان، مظفر گڑھ، بہاولپور ڈسٹرکٹ کے لوگ تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 دن میں ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ آج ہی پاکستان جو ہے اس کے جو امبیسڈر ہیں وہ ایران چلے گئے اور ایران کے امبیسڈر جو ہیں وہ پاکستان آ گئے، اور پاکستانی جو امبیسڈر ہیں تہران میں، مدثر ٹیپو، انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ 9 پاکستانیوں کو ایران میں قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک لارجر جو پولیٹیکل سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے خطے کا، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تو چیزیں مینج ہی ہو رہی تھی پاکستان اور ایران کے درمیان، ابھی تو بالکل ہم ایک جسے کہتے ہیں نا، ابھی تو راستے پہ چلے ہی تھے کہ دوبارہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ظاہری بات ہے، اس میں جسے کہتے ہیں نا ایک لارج سکیل پہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ایران اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فریم ورک میں باتیں ہونی چاہیے، ہمارے پولیٹیشنز کو، ہمارے امبیسڈرز کو، ڈپلومیٹس کو اور ہمارے سیکیورٹی آفیشلز کو مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ ادروائز چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں، چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اگر ہم نے اس کو نہ دیکھا، نہ دھیان دیا، تو چیزیں ہمارے کنٹرول سے چلی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کی ایک بلوچ یکجہتی کونسل کے کچھ لوگ ادھر اسلام آباد میں دھرنا دے کے گئے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ کہا کہ جو بلوچستان میں لوگ مارے گئے ہیں، جن کو پاکستان نے ایئر سٹرائک کے ذریعے مارا تھا، وہ لوگ بیسیکلی بلوچوں کے ہی تھے، یعنی کہ وہ بلوچ جو بلوچستان سے گئے ہوئے ہیں انہی کو پاکستان مار رہا تھا وہاں پہ۔ سو وہ کہہ رہی تھی یہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ بھی جب ایران مارتا ہے تب بھی بلوچی مارے جاتے ہیں، جب ایران کے اندر پاکستان مارتا ہے تو تب بھی بلوچی مارے جاتے ہیں۔ آج ایک افسوسناک اور لرزہ خیز واردات پاکستان اور ایران کی سرحد پر ہوئی ہے، جس کا یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں اس پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، منفی اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں پاکستانی آفیشلز اور جو میڈیا پر تفصیلات بتائی جا رہی ہیں کہ کم از کم 9 جو پاکستانی مزدور ہیں، جو سستان بلوچستان صوبہ ہے ایران کا اور اس کا علاقہ ہے سرکان ایریا ہے، سروان سٹی جو ہے سستان بلوچستان ایران میں، آج ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ 4 کی جو حالت ہے وہ کرٹیکل ہے، وہ زخمی ہیں۔ کچھ جو رپورٹس ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ
14 جو پاکستانی مزدور ہیں وہ اس کارروائی میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے، کیونکہ ابھی ابتدائی تفصیلات آ رہی ہیں، جو مزدور اس افسوسناک واقعے میں وہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں، ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے ساؤتھ پنجاب سے، ملتان، مظفر گڑھ اور بہاولپور ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ اور جو پاکستانی حکام ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس واردات کے پیچھے جو بلوچ لبریشن فرنٹ اور بلوچ لبریشن آرمی دونوں جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے ملوث ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک کافی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے، گیون دا فیکٹ کہ ابھی ایران اور پاکستان کے درمیان جو ایک ملٹری سٹینڈ آف ہوا تھا